بلال اظہرکیانی صاحب، ذرا سنیے سہیل آفریدی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کی سمپل ہدایات آئی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، تو ہم نے تیاری کرنی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے، یہاں آ نہیں سکتے، ادھر آئیں گے تو یہ ہوگا، ادھر جائیں گے تو وہ ہوگا، ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بول دیا کہ آؤ، تو پھر کسی کا باپ بھی ہمیں روک نہیں سکتے۔ باپ تک پہنچ گئے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ؟ نہیں دیکھیے میر صاحب، بات یہ ہے، یہ ریل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ والی ریل۔ اس سے پہلے کچھ اور الفاظ میں علی امین گنڈا پور صاحب یہی باتیں کرتے تھے اور ہم نے آ کے پھر، لیکن میں آپ کو اپنی ایک پولیٹیکل آبزرویشن کے طور پہ کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور میں اور سہیل آفریدی میں بہت فرق ہے۔ نہیں دیکھیے میر صاحب، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ جس شخص کا نام لے کے جس کے احکامات کی یہ بات کر رہے ہیں نا، وہ آج اپنی افواج کو گالی نکال رہا ہے۔ اس کا ٹویٹ آج بھی 10-12 دن کا موجود ہے۔ مطلب کہ جو زبان اس شخص نے دہشت گردی کے متعلق اس ملک میں استعمال کی ہے، جو زبان اس نے افغانستان کے ساتھ جنگ کے متعلق استعمال کی ہے، جو زبان اس نے اپنی افواج اور اپنی افواج کے سربراہ کے متعلق استعمال کی ہے، یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی جو مرضی مقدمہ ہو، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بالکل کسی بھی طریقے سے آپ سیاسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اور تو اس شخص کے نام پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سٹریٹ موومنٹ کریں گے، اور سٹریٹ موومنٹس ہم آپ کی پہلے دیکھ چکے ہیں۔ سٹریٹ موومنٹ آپ کی ہوتی ہے 9 میں، جس میں شہر میں اتفاق ہوتا ہے کہ سیالکوٹ، راولپنڈی، لاہور، پشاور میں ہر جگہ پر فوجی تنصیبات پر نہیں حملہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے ہی لوگ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی نظر آتے ہیں، ان کے سیاسی فیسز بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے پہلے ڈی چوک کی قبریں آپ دیکھ لیں، ڈی چوک پر قبریں کھودنا ہوگا۔ تو آپ کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ، یہ مذاکرات نہیں چلیں گے؟ نہیں میر صاحب، بات یہ کہ ہم تو اس معاملے میں کنسسٹنٹ رہے ہیں۔ ہم نے ایک سیاسی رویہ رکھا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ سنجیدگی سے کسی چیز پہ، موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ ایک دفعہ ایاز صادق صاحب کی قیادت کے اندر بیٹھک ہو بھی گئی تھی، یہ اٹھ کے چلے گئے تھے، 2022 میں الیکشنز کے حوالے سے بھی ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے۔ ہم نے آپ کو جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دعوت دی کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ آئیں۔ وزیر اعظم صاحب دیگر میٹنگز پہ دعوت دیتے ہیں، یہ بھی نئے سی ایم کے پی نہیں گئے اس میں۔ ہماری کنسسٹنٹ پوزیشن یہ ہے کہ قومی ایشوز پہ آپ بات کریں، مگر اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ دھمکی یا حملوں سے آپ کوئی حاصل کر سکیں گے، نہ پہلے کر سکیں نہ آج کر سکیں گے۔ شاہرام ترکی صاحب، محاذرائی چلے گی یا مذاکرات چلیں گے؟ دیکھیں، بلال نے بڑی مزے کی بات کی۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں صرف انہی پہ بات ہوگی۔ جو ہمارا رائٹ ہے 8 فروری کے الیکشن کا جو حساب کتاب ہے، وہ مینڈیٹ چوری کا، اگر اس پہ ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں نہیں اس پہ آپ بات نہ کریں کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو اس پہ آپ بات نہ کریں۔ اگر ہم کہیں کہ عمران خان سے ملاقات چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں یہ کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو اس پہ آپ بات نہ کریں۔ اگر ہم کہیں گے کہ این ایف سی پہ بات کریں کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے تو اس پہ آپ بات نہ کریں۔ اگر ایک بندے کو آپ جیل میں، تو اس وقت آپ کو محاذرائی کا فائدہ ہے؟ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ سیریس ہیں، ہمارے پاس چوائسز کیا ہے نا، ہم اپنی چوائسز کی بات کرتے ہیں۔ میرا چیف منسٹر جاتا ہے، پولیٹیکل لوگ جاتے ہیں، اس کی بہنیں جاتی ہیں روزانہ، آپ اس کو جیل مینول کے حساب سے عمران خان سے ان کو ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ عمران خان کا اتنا خوف کیوں ہے؟ ملنے سے کیا ہوگا؟ کیوں نواز شریف جب جیل میں تھے تو لوگ نہیں ملتے تھے؟ یا باقی ان کے لیڈران جو جیل میں تھے تو نہیں ملتے تھے کیا لوگ؟ کیا سیاسی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی؟ کیا پولیٹیکل اسٹریٹجیز نہیں بنتی تھی؟ اگر ہم اسٹریٹ پہ آئیں گے، جو کہ ہمارا رائٹ ہے، پرامن ہوں گے، اور اگر ہم آئیں گے، وہ ہم کیوں آئیں گے؟ عدالت کا فیصلہ یہ نہیں مانتے۔ وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنی لیڈر سے ملوائے، وزیر اعظم اتنا کمزور ہے کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو وہ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ کل تک عدالت کے فیصلے پہ آپ تنقید کرتے تھے، اب تو چیف منسٹر پنجاب بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ تنقید کر رہی ہیں۔ دیکھیں اچھی بات ہے، ذرا ان کو اور پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، ٹیسٹ آف دیئر اون پوائزن، کہ جی یہ جو کر رہے ہیں اس کو دیکھیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ آپ کی خواہش نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے عمران خان سے ملنے کے لیے۔ مطلب پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں نا، آپ سپیس کریٹ کریں، آپ گورنمنٹ ہیں، وہ تو 8 فروری تک تو آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو دیکھیں، جب آپ 8 فروری تک ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی تو ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ انہوں نے ڈی چوک میں گولیاں مارنی تھی، یہ دوبارہ ماریں گے۔ کچھ اور ان کے الٹے سیدھے جو ان کے طریقہ کار ہے وہ کریں گے۔
وہ ان کی چوائس ہوگی. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ہر کٹہرے میں جائیں, دروازہ کٹکھٹائیں عدالت تک. اگر عدالت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں منوا سکتی تو عدالتوں کو چاہیے کہ اوپن کورٹ میں کہہ دے کہ جی ہم کمزور ہیں, ہمارا بات سپریم نہیں مانتا, ہمارے پاس نہ آیا کرے, بائی بورڈ لگا دے. یہ کنفرنٹریشن اگر چلتی رہے گی, محاذرائی چلتی رہے گی, 2026 میں اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی. دیکھیں حامد مرزا صاحب, یہ جو پی آئی کی نجکاری ہوئی ہے نا, یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہوئی ہے. یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی اکانومی کی, ارسپیکٹو کہ کس کو کتنا فائدہ ہو نقصان ہو, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. اب اس سے ایک مومنٹم بلڈ ہوا ہے, لوگوں میں اعتماد آیا ہے. آپ کا جو سرمایہ کار ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کرے گا ابھی. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو جو ہے ایجیٹیشن کی وہ جو ہے وہ سائڈ لینی چاہیے. یہ سسٹم میں رہ کے, اور سسٹم بھی ان کو گنجائش دے, ان کو آپ بالکل بھی ان کو دیوار پہ نہ لگا. اور پی ٹی آئی بالکل انہوں نے احتجاج کر کے دیکھ لیا, فائدہ نہیں ہوا ان کو. ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا پیسفلی, اور بھی کرے. لیکن جس اسٹیج کے اوپر پاکستان کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ریلیف ہی کوئی نہیں مل رہی, تو کیا کریں؟ ریلیف دیکھیں پرابلم یہ ہے نا کہ ان دونوں سائڈس کو ایک دوسرے کے مائنڈ سیٹ کا پتہ لگ گیا. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کو ریلیف شاید نہ مل سکے نا. اگلی سائڈ کو بھی تو دیکھیں نا, وہ آگے سے کیسے ریٹیلیٹ کرے. اگین اٹس اے پولیٹیکل ایشو, بٹ آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو کمنٹ. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی اکانومی آج کھڑی ہوئی ہے, 3 سال کا زور لگانے کے بعد, 1.5 سال ان کے پچھلے والا بھی اور یہ والا بھی, جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کی اسپیچ تھی پاکستان بزنس کونسل میں, جس میں انہوں نے کہا کہ گروتھ پلان ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, ہمارا ٹیکس سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ہماری انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے. ایف بی آر آج آ کے شکار ان لوگوں کو کرتا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ریفلیکشن جو اس چیز کی یہ تھی کہ نظام یہاں سے آگے اس طریقے سے نہیں چل سکتا, ہمیں تبدیل ہونا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایجیٹیشن سے اوائڈ کیا جائے. 2026 ہو, 25 ہو, 27 ہو, پاکستان کی اکانومی جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ سسٹینیبل بالکل, یہ تو آئی ایم ایف نے کہہ دیا نا. وہ مطلب دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں کھلی پڑی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کل کیبنٹ کی کچھ چینجز ان کو کرنی پڑے چیزوں کو آگے چلانے کے لیے. تو سسٹم بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب, شہرام ترکئی صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب. اور حکومت اور اپوزیشن ہے, دونوں کو اپنے اپنے موقف میں تھوڑی لچک پیدا کرنی پڑے گی. لچک پیدا کریں گے تو بات چیت کا راستہ نکلے گا. ادروائز فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم مزید محاذرائی کی طرف جا رہے ہیں.